حسنین کریمین دا بابا بھی ہے تے سارے ولیاں دا سردار بھی ہے، تاجدار ولایت، منبع سر چشمہ ولایت، حضرت خلیفہ چہارم تاجدار حل عطا، داماد مصطفیٰ، زوج بطول، حضرت سیدنا مولا مرتضی تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی چونکہ 21 رمضان شریف یوم شہادت ہے، آپ دے فضائل و مناقب اور پھر انشاءاللہ آپ دے حوالے نال شہادت دے حوالے نال چند ایک باتاں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے نال ایک نعرہ عام لایا جاندہ ہے، اس نعرے دی بھی انشاءاللہ آخر تے وضاحت کریں گے کہ وہ نعرہ اہل سنت دا نہیں، وہ دے تو بچنا چاہیے ہے، وہ دے بہت بڑی گستاخی ہوندی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آخر تے دساں گے۔ دعا کرو کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف واللیل دا صدقہ خیرات پنجتن اور در مولا مرتضیٰ دی اللہ سانو سارے نو گدائی نصیب فرمائے۔ کیوں؟ اس لئی کہ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، لوگوں میں علی نال محبت کرنا وا تے جیڑا علی نال محبت کرے اللہ او دے نال محبت کردا ہے۔ تو حضور نے ایک دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ یا اللہ جیڑا علی نال محبت کرے تو او دے نال محبت کر، تے جیڑا علی نال بغض رکھے تو بھی او دے نال بغض رکھ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے اعزاز، اے کرم نوازی اہل سنت و جماعت نو حاصل ہے کہ اسی اصحاب دے بھی نوکراں، اسی آل دے بھی نوکراں، اسی ہر اس ہستی دا سر تسلیم خم ادب و احترام کرنے ہاں جیدہ تعلق آمنہ دے لال دے نال ہے، جیدی نسبت حضور کریم علیہ السلام میں، یعنی اسی ہر اس نسبت نو سلام عقیدت پیش کرنے ہاں جس نسبت دا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علیہ۔ گرامی قدر احباب، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اگر میں دو لفظاں دے اندر مجموعی طور تے شان عرض کرانا تے اے تو گل سمجھ آتی ہے کہ یار علی کون ہے؟ مفسرین اکرام فرماندے نے مولا علی دی ذات او ہے جنہ دی شان وچ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 250 نہیں، بلکہ پوریاں 300 آیتاں اللہ نے نازل فرمائیاں نے۔ علی او ہے جیدے بارے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، فرمایا کہ منافق علی نال محبت نہیں کر سکتا، منافق علی نال محبت نہیں کر سکتا تے مومن علی نال بغض نہیں رکھ سکتا۔ یعنی کہ اے مومن اور منافق نو پرکھن واسطے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے آلہ نصیب فرمایا ہے، اور او آلہ محبت علی، فرمایا ویکھو جے محبت علی والا ہے تے سمجھو مومن ہے، تے جے علی دا نام سن کے چڑھ جائے، غصہ کر جائے تے پھر سمجھ گڑبڑ ہے وے، علی والا او ہے جڑا علی دا ذکر سن کے کھل جائے۔ اور مومن دی نشانی ہے۔ گرامی قدر احباب، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار طرق نال اے حدیث پاک ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور اے علی دی زیارت بار بار تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او نے جڑے علی دے امام نے، اے او نے جنہ دے پیچھے علی پاک نے 2.5 سال نمازاں پڑھیاں نے، علی جنہ دا مقتدی ہے، اے او امام حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا ابا جی تسی علی نو بڑا دور نال تے بڑائی کثرت نال ویندے جے، یعنی ایک تے بندہ انجان ہوئے تے ویندا ہے پہچان واسطے، دیہڑی تسی کو ویندے جے کثرت نال علی دیکھی جاندے جے، دیکھی جاندے جے، تے صدیق پاک اپنی صدیقہ پاک بیٹی نو آندے نے پتر میں تینوں کی دساں، حضور نے فرمایا کہ علی نو ویکھنا عبادت ہے، علی دی زیارت کرنا عبادت ہے،
زیارت کا ذکر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک کے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اج اسی قیامت تک 14 صدیاں گزر گئیاں، قیامت تک علی کو دیکھ نہیں سکتا، علی پاک دنیا تو تشریف لے گئے، لیکن اللہ پاک کے محبوب نے یہ سارے واسطے سبب اور وسیلہ قائم کر چھڑیا۔ پر میں جے تساں علی کو ویکھیا نہیں نا تے عبادت کرنا چاہتے جے، حضور عبادت کرنا چاہتے ہیں قیامت تک متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا پھر ذکر علی عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی، بولو تو صحیح، علی دا ذکر کرنا بھی ہاں یہ تھوڑا جا ساتھ دینا ہے۔ الحمدللہ میں روزہ رکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انج جنابی علی زور لا کے بولنا تو پھر بڑا مشکل ہے، لیکن یہ صرف ذکر علی واسطے اور پھر انہوں کی محبت واسطے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تسی تھوڑا جہا احساس کرو کہ یہ ہر جملے پہ اگر سبحان اللہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ برکات جناب علی تاجدار اللہ دی بارگاہ چوں حاصل ہون لگیا، دیر نہیں لگن لگی، یہ وہ گھرانا ہے جڑا قرض نہیں رکھدا اسی ویلے ہی ادا کر سکدا، یہ وہ 5 دن کا گھرانا ہے۔ میں بھی ابتدا چل کراں گا کہ یہ عطا کرنے والا کیسا گھرانا ہے، یہ سخیاں کا گھرانا کیسا ہے، اللہ نے قرآن سے نبی عظمت بیان فرمائی۔ تو گرامی قدر احباب حضور محمد نے ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی ایک بندہ اللہ 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 کرتا ہے، ایک بندہ علی 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 کرتا ہے، اور میں اللہ اللہ بھی ذکر ہے، علی علی بھی ذکر ہے، لیکن شرط ہے پابند ہوئے، شرط ہے چرس بھی کہ نہیں نماز پڑھ کے علی علی کرے، تو اس واسطے میں ہر جناب جدوں بھی مولا کائنات کا ذکر ہوئے یہ لازمیت خریدا ہے، نہ سمندریاں پا کے لمبیاں لمبیاں لٹاں رکھ کے کالا بوتڑا بن کے نہ غسل کا پتہ نہ وضو کا پتہ نہ نماز کے نیڑے پھر جناب علی میں علی دا ملنگ 4-5 بڑے ادھر 4-5 ادھر نہ بھی نہ علی دا ملنگ وہ ہے جنہیں کدی نماز قضا نہ ہو، اصل تے علی دا ملنگ وہ ہے علی دا مدن والا ہوئے، کیوں کہ علی وہ ہے جنہ نے کدی تکبیر اولا نہیں قضا نہ ہوئی، جنہ کدی تکبیر اولا نہیں سنی، ساڈیاں دے ہفتے دیاں چھٹاں شام مہینے چھوڑنا سال بعد دل کرے تو مسیطے عید پہ عید آ جائیے کئی بندے، لیکن گرامی قدر احباب یا رمضان شریف پہ آ ہی جائیے، لیکن علی پاک وہ ہے نبی دی اطاعت کرتا نبی دی اطاعت کرتے آقا علیہ السلام نے اثر پڑھ لی تے مولا مرتضیٰ نے اثر نہیں پڑھی، آقا علیہ السلام نے علی دے نام مبارک کے سرے اندر رکھا، آقا علیہ السلام ویکھن واسطے ویکھیے علی نبی دی تابعداری کیویں کردا ہے یہ دسن واسطے نبی دا اختیار بھی اثر قضا ہو گئی، سورج ڈب گیا علی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، ہن جان بوجھ کے نہیں، ایک پاسے نبی ہے ایک پاسے نماز ہے، لیکن علی قرآن کو سب کو بہترین جاننے والا علی ہے، علی پاک کہتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ شریف دی تفسیر لکھاں نا سورۃ فاتحہ شریف دی یہ 7 آیتاں دی تفسیر لکھاں تے وہ تفسیر دیاں ایڈیاں کتاباں بن جان کہ 70 اونٹ دا بوجھ تے جیڑا علی قرآن دی تفسیر سورۃ فاتحہ دی اینی لمبی چوڑی لکھے تے جے پورا قرآن لکھے تے پھر کتھے گل جاندی ہے، قرآن جاندا ہے علی اسی لیے مولا مرتضیٰ جانتے ہیں نہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہن علی دی نماز چلی گئی اثر کہتا ہے اذان ہو گئی علی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو رہے نے حالانکہ نبی دی اطاعت وچ ہی گئی ہے اور نبی دی اطاعت ہی خدا دی اطاعت قرآن دی آیت ہے، ہن چلی گئی ہے اثر علی دیاں اکھاں چوں آنسو، علی دا ملنگ کدی جناب ہلے بھی نہ اودیاں ایک نہ جان بوجھ کے کئی نمازاں ہی چھڑ دے تے اونوں فکر ہی لاحق نہ ہوے، او کیسا علی دا ملنگ ہے، علی پاک دی ایک جائے تے او بھی اطاعت رسول وچ جائے تے پھر بھی اکھاں چوں آنسو بہائے تے حضور فرماون علی خیر ہے کیوں رونا ہے پیا، حضور اثر چلی گئی ہے کدی نہیں میں چھڈی نماز کدی نہیں میں چھڈی اج اثر چلی گئی ہے، اچھا علی اے نہیں فرمایا اچھا چل کوئی نہیں خیر سا لے اگے پڑھ دیں آج قضا پڑھ لے، نہیں فرمایا کہ علی ہن 10 قضا پڑھ سیں یا ادا پڑھنی ہے،
نبی دے اختیار دا بھی آ گیا موقع، یا رسول اللہ کدی علی نے قضا نہیں کی تھی تے دل تا کردا ہے ادا ہی کراں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چھیتی کر، وضو کر کے مصلے تے بیٹھ، وضو کر کے مصلے تے بیٹھے تے اللہ دی بارگاہ چ دستے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ مبارک بلند کیتے، یا اللہ دعا ہے حدیث پاک دے اندر، اس حدیث دا ترجمہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، ہے جی علی تیری اور تیرے، حالانکہ بظاہر تے نبی دی اطاعت ہے، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت، یہ تے کوئی ایسا کوئی ذہن چ جملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن دی ایک نہیں کئی ایتاں نے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے جن نے اللہ نو اور او دے رسول نو تکلیف دیتی، رسول نو تو ظاہر نظر آتا ہے تکلیف دیا جا سکتی ہے، لیکن اللہ نو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ رسول نو ستانا اے اللہ نو تکلیف دین دے مترادف ہے۔ سورۃ حجرات دی پہلی آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ نالوں کوئی اگے ود سکتا ہے؟ پتہ چلیا جڑا رسول تو ود جائے وہ انجی جویں اللہ تو اگے ود گیا، تو پتہ چلیا حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت، تے دعا کی تھی یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس واسطے علی نے قضا نہیں پڑھنی ادا پڑھنی ہے، سونیا انج کر سورج اثر تے واپس لے آ، تے حالانکہ اللہ دا قانون ہے سورج ڈوب جائے دوبارہ نہیں آندا، فرمایا کہ جبرائیلہ انج کرے سورج دیاں تناواں کھچ کے یار آندا ہے تے اے اثر فرض دے پڑھی لوے علی تے قضا نہ ہوئے ادا ہی ہوئے، تے اے مولا مرتضیٰ دی عظمت و شان ہے۔ گرامی قدر احباب جنہ دی اگر جاوے بھی تے نبی دی اطاعت چ تے اکھاں چوں آنسو آ جان، تے علی دا ملنگ کدی پڑھے بھی نہ تے انہوں فکر بھی نہ ہوئے، علی دا ملنگ تے او ہوئے جدی جناب علی جاندی ہوئے تے انہوں فکر لگ جائے یار میری نماز جاندی پئی میں نماز پڑھ لواں، تو سمجھ آ گئی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات ہے جنہ دو تکنا بھی عبادت ہے، جنہ دی زیارت بھی عبادت ہے، جنہ دا ذکر بھی عبادت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے مولا مرتضیٰ نو ہی اعزاز عطا فرمایا۔ شروع چ مسجد نبی شریف چ بڑے صحابہ کرام دے گھر دے دروازے کھول دے سن، یعنی مسجد نبی شریف بڑی مختصر جئی بڑی چھوٹی مسجد نبی شریف سی، تے کئی صحابہ کرام دے ارد گرد گھر سن، یعنی کئیاں دا دروازہ مسجد دے وچ ہی لگا سی، یعنی دروازہ کھول کے مسجد داخل ہو جاندے سن، اس طرح دی صورتحال سی، تے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ سارے اپنے اپنے دروازے ختم کر دیو سوائے علی دے، علی دا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی حالت جنابت دے اندر مسجد چ داخل ہو سکنے اور کسی واسطے جائز نہیں، یہ عظمت تے صحابہ کرام جنہ دے بوئے بند ہوئے ہن مسجد دے نالوں انہاں دے اعتراض چکنا سی، انہاں چیمو گوئیاں شروع ہو گئیاں کہ بھئی علی دا دروازہ بند نہیں ساڈے کیوں دروازے بند ہو گئے؟ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام دے مسجد نبی شریف دروازے کھول دے سن، سارے دے بند ہو گئے، چیمو گوئیاں شروع ہو گئیاں، تے آقا علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما ہوئے، فرمایا تسی کی سمجھے جے میں بند کروائے نے دروازے؟ میں نہیں بند کروائے دروازے، مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے سارے دے بند کروا دیو سونیا علی دا دروازہ کھلا رہے، میں تے اللہ دے حکم دی تابعداری کی تھی، اے نے مولا مرتضیٰ تاجدار حلاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، حضرت مولا مرتضیٰ تاجدار حلاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او ہستی مطہرہ نے جنہ دے بارے چ امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماندے نے انا مدینۃ الحکم وعلی بابھا، میں حکمت دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے، ذرا توجہ فرمایا جے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے۔ پھر اس حدیث دا اگلا حصہ سنو گے ذوق آئے گا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے، علی دا دروازہ ہے۔ پھر نال فرمایا فمن اراد العلم فلیات الباب، فرمایا جیڑا علم لینا چاہندا ہے علی دے بوئے تے آ جائے،
علی دے دروازے تھی آ جائے علم ادو ہی ملتا ہے. اس علم نو علم لدنی آخدے نے, اس علم نو علم حقیقی آخدے نے. اے او علوم نے جڑے مولا مرتضیٰ دے دروازے تو ملتے نے. پتہ چلے آ اے ڈائریکٹ والی گل کرن والے یاد رکھو نبی تک بھی لوگ ڈائریکٹ اللہ دی گل کردے نے. میں آنا نبی تک بھی جان واسطے علی دے بوئے تے جانا پیندا ہے. نبی کول بھی جان واسطے علی دا دروازہ استعمال کرنا پیندا ہے. یاد رکھیاں جے اسے واسطے کسی بزرگ نے فرمایا کہ نہ ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں, علی سے میں مل کر نبی سے ملا. واسطہ دیکھو واسطہ اسی واسطے والے وسیلے والے ہیں. ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں, علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. لوگ آدھے نے نمازاں پڑھی لو ذرا توجہ فرمایا جائے. لوگ آدھے نے نمازاں جناب سب پڑھی لو جناب علی نفل پڑھی لو پڑھنے چاہیے نے لیکن صرف نماز نہیں صرف روزہ نہیں صرف زکات نہیں ہر سال حج واسطے نہیں ہر سال عمرے واسطے نہیں. بھئی کدوں اے چیزاں قبول کدوں ہون گیاں سن بزرگاں نے دسیا ہے کہ اذان دیے جا اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. حاصل کیے اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا کرانہ ملا. اذان خدا دی قسمیں ممبر رسول تے بیٹھ کے میں قرآن بھی سر تے رکھ کے کہہ سکنا اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے. ایمان نال دسو رمضان شریف وچ اے چوتھے جمعے وچ آن والیو جڑے آکھن نبی دا نماز وچ خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے وہ بھی کادی نماز ہے وہ کادا حج ہے وہ کادا عمرہ ہے. اوتھے جا کے بھی بندہ آکھے نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے پھر اوتھے ہی گل آ گئی اذان اسی کی نماز اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے. اور پنجتن کا گرانہ میں اختصار نال عرض کراں نبی گل سناواں گا یا جناب علی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور افطاری تو پہلے ہی ایک محبت والی افطاری ہو جائے گی ایک روحانی افطاری ہو جائے گی. وہ کس طرح پتہ چل جائے گا آقا کریم علیہ السلام نے ایک گھرانے دی شان اللہ پاک نے سورت دہر کے اندر ارشاد فرمائی ہے. خالق کائنات جل جلالہ دے محبوب علیہ السلام سلامات چلے نے حیدر قرار دے دروازے پہ آئے نے. آپ نے دیکھیا حسن بیمار ہے حسین بیمار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اے فاطمہ کی بابا فرمایا نظر مان لو نظر مان لو انہاں بچیاں دی نظر مان لو اللہ صحت دے گا. یاد رکھیا جے شرعی نظر صرف اللہ واسطے وے. شرعی نظر یعنی یا اللہ نظر منگی یا اللہ سارے بچیاں نوں تندرستی دے دے اسی 3 روزے رکھاں گے صحت ہو گئی. جناب علی ہن روزہ رکھن دی واری آئی. جدوں روزہ رکھن دی واری آئی ذرا توجہ فرمایا جے ہر وچ کھان واسطے کچھ نہیں 3 سال ایک خاص قسم دا اللہ جو لے نے یہودی کولوں سیدہ مثال عالم نے پیسے نے
مسکین کھانا کھلاؤ میں مسکین میں مسکین یہ سامنے افطاری دا سامان بھی پیا ہوئے پھر جنابی علی ضرورت بھی ہوئے گرامی قدر احباب لیکن سیدہ پاک نے فرمایا علی یہ 5 روٹیاں چک لو مسکین کو دے چھڈو ہن جنابی علی پانی نال افطاری کی تھی اگلا دن آ گیا جنابی علی پھر افطاری دا سحری بھی جناب علی پانی دے نال افطاری دا ویلا 5 روٹیاں تیار دروازہ اسی ویلے کھڑکیا آن والا کون ہے انا یتیم میں یتیم ساریا روٹیاں چک کے دے چھڑیاں آپ کو جناب علی پانی نال افطاری سحری بھی افطار جناب علی پانی دے نال تیجا دن آیا ایک قصہ نہیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھا گا پہلے گل سن لو یہ جناب علی جس ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دے کرانے والے تیسرا دن بغیر جناب علی کھان سحری افطاری پانی نال تیجا دن جو ویلا دروازے تے دستک ہوئی کون ہے آن والا انا اسیر میں قیدی ہاں کھانا کھلاؤ ساریا روٹیاں چک کے دے چھڑیاں جنابی علی جنابی ساریا روٹیاں دے چھڑیاں تیجے دن حیدر کمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادیاں لے کے کاشانے نبوت دے پہنچے نے امام الانبیاء علیہ السلام دیکھ کے مسکرا رہے نے نالے آدھے نے علی کی حالت بنائی کی کھاندے پیندے نے رہ دن انجو گئے نے خوش نبری ہوتے اللہ نے قرآن کے اندر یہ پانیاں 3 صفتاں دا ذکر فرما چھڑیا ہے قرآن دی آیت آ گئی ہے وہ کیڑی ہے کہ وایو قیمون اللہ علی حبی ایک کھانا کھاندے نے وہ دی محبت وچ کوئی لالچ نہیں اللہ دی محبت وچ کھانا کھاندے نے علی حبی مسکین و یتیم و اسیرا مسکین و یتیم جناب علی کہہ دیا کھانا کھاندے نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بتائی وہ 3 جڑے ہون والا مسکین یتیم قیدی کون ہے اللہ عالم و رسول عالم یا رسول اللہ جانے یا رسول جانے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک کدی قیدی بن کے کدی یتیم بن کے کدی اسیر بن کے کون والا کوئی اور نہیں جبریل علیہ السلام سی وہ دیکھن آیا ہے اہل بیت کرام دے گھرانے دی سخاوت کیسی ہے پھر دوسری سخاوت بھی عرض کریں بولو تو صحیح یہ تو میرے بعد وچ پتہ لگنا ہے لیکن تھی سبحان اللہ آکھو امام الانبیاء علیہ السلام دے گھرانے دی یا میرے بزرگوں دوستو نوجوان ساتھیوں یہ سخاوت سنو گے دل جنابی علی ٹھنڈا نہ ہوئے کیا کیا جائے دل جنابی علی بے اختیار اے جنابی علی زباناں چوں نہ نکلے واہ علی دے گھرانے والے واہ علی دے گھرانے والے ایسی کوئی سخاوت نہیں کرتا یہ تے روٹی دی سخاوت کبھی یتیم کبھی مسکین کبھی جنابی علی اسیر کبھی قیدی لیکن جنابی قدر احباب اسے پاک کے اندر ہوتا ہے ایک مانگت ایک منگن والا اے درے علی تے آیا ہے حضرت فاطمہ زہرا دے درے نوبت بھی آیا دروازہ کھٹکایا ہے دروازہ کھٹکایا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے گئے نے آپ فرماتے کون ہے کس نام تے آیا ہے آنکھ لگا جناب میں مانگتا میں منگن والا ہوں مولا مرتضیٰ مانگت والے میرے پہ مانگت علی والے تے بھی مولا مرتضیٰ دے نے کی منگنا یا آنکھ لگا میں منگتا نہیں علی میں منگتا نہیں مولا مرتضیٰ دے نے کی مطلب ہے آندا نہ میں روٹی لینی ہے نہ میں سب منگنا ہے نہ میں ور منگنا ہے نہ میں گھر منگنا ہے نہ میں کپڑا منگنا ہے نہ میں دل دولت منگنا ہے حالانکہ منگن والے انہاں چیزاں دی لوڑ ہے آنکھ لگا علی میں منگتا نا لیکن جگ جگ دیاں چیزاں منگن نہیں آیا مولا مرتضیٰ دے نے مطلب سمجھا نہیں آنکھ لگا علی میں مانگت وکھنا نا میں تیرے گھرانے دی بڑی شان سنی ہے میں اج تیرا حسن لین آیا
میں تیرا حسن لین آیا وا، مینوں اگر دینا چاہویں تے حسن دے دے۔ ویکھ علی دا کوئی بچے بھی دیندا ہے منگن والیاں نوں، کوئی بچے بھی دیندا ہے منگن والیاں نوں۔ مولا مرتضی آندے نے میں ٹھیک ہے حسن دے دینا وا، لیکن اے دی امی زہرا بھی ہے، اے دی امی زہرا کولوں ادھی اجازت میں دیاں گا، ادھی اجازت زہرا پاک دے گی۔ ذرا توجہ فرمایا جے، اے جسے مولا مرتضی دے نے کھلو جا، میں اندروں جدا اجازت لے آواں۔ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا آندیاں نے جلدی آ گئے جے علی، علی پاک آندے نے زہرا اجازت دے دے، زہرا اجازت دے دے۔ منگن والا نہ زر منگدا ہے، نہ ور منگدا ہے، نہ روٹی منگدا ہے، نہ کپڑا منگدا ہے، منگن والا آندا ہے حسن دے دے، حسن دے دے، حسن دے دے۔ تے جناب تہاڈا حسن ہے، تسی مالک ہو، تسی دے چھڈو، اجازت ہے۔ حضرت مولا مرتضی آندے نے نہیں تو بھی تے ماں میں، ادھی اجازت تیری ہے ادھی میری ہے۔ حضرت زہرا پاک تڑپ کے آکھن لگیاں وے علی میں امام الانبیاء دی تھیاں، کدی ادھی شے میں خیرات نہیں کیتی، حسن اپنے ولوں لے جا، حسین میرے ولوں لے جا۔ اللہ حسن اپنے ولوں دے دے، حسین میرے ولوں دے دے، حسن حسن اپنے ولوں تے حسین میرے ولوں۔ گرامی قدر احباب مولا مرتضی نے سجے کھبے حسنین کریمین نوں انگلی لایا ہے۔ اے جیسے جناب دروازے تے آئے نے مانگت کھڑا ہے، آپ نے فرمایا لے بھی حسن میرے ولوں، حسین سیدہ ولوں لے جا، اے تیرے ہو گئے نے۔ اے جنابی علی ذرا توجہ کریا جے، اے جنابی علی او مانگت نے دوویں ہتھاں نال انج کر کے سلامی پیش کی تھی، سلامی پیش کر کے آندا ہے علی میں تے سنیا سی علی زر دیندا ہے، علی در دولت دیندا ہے، علی مکان دیندا ہے، لیکن علی کدی پتر بھی دتے نے، میں کوئی مانگت نہیں، میں تے جبریل ہاں، میں منگن والا نہیں، میں جبریل ہاں، میں چیک کرن واسطے آیا ہاں اے خاندان نبوت دا، اے خیرات کرن دا کیسا اندازہ ہے۔ مولا مرتضی تڑپ گئے، مولا مرتضی تڑپ کے آندے نے جبریل جی علی، حضرت مولا مرتضی آندے نے جبرائیل اے گل یاد کر لے، ایک وقت آئے گا کربلا دے ٹبیاں تے آ جاویں، تینوں پتہ لگے گا علی کیویں بچے خیرات کردا ہے۔ کربلا دے ٹبیاں تے آ جائیں تینوں پتہ لگے گا، اے جوان بھی علی دا جائے گا، 6 مہینیاں دا بھی اللہ دی راہ تے جائے گا۔ اے خیرات تے مولا مرتضی دا علمی مقام دیکھیا جے۔ آپ لشکر دے نال تشریف لے کے جا رہے نے، پیاس لگ گئی، شدت دی پیاس لگ گئی، بڑی شدت دی پیاس لگ گئی۔ لشکر والے آندے نے علی ہون چلیا نہیں جاندا، پیاس لگ گئی ہے۔ مولا مرتضی آندے نے اچھا ہون چل دیاں ویکھیا سامنے ایک گرجا نظر آیا، عیسائیاں دا گرجا نظر آیا۔ آپ نے ایک صحابی نو دوڑایا، فرمایا جاؤ گرجے چ پادری ہوئے گا انہوں پوچھو پانی دا بندوبست ہے وے کتے لشکر نے پانی پینا ہے۔ انہاں کیا جناب ذرا توجہ فرمایا جے مقام علی کی ہے، لوکی نبی دی گل کردے نے علی دی پوری ہوندی نہیں ہے، اے نبی وال ٹر جاندے نے۔ حضرت مولا مرتضی دے جناب دی صحابی نے جا کے پوچھیا پادری نو پانی پینا ہے انتظام ہے وے؟ او ساکھیا 3 میل ادھر جاؤ یا 3 میل پیچھا جاؤ پانی لب جائے گا۔ تے مولا مرتضی فرماندے نے ایتھوں تک دے جاندیاں لشکر ڈگ جائے گا، پریشانی آئے گی۔ مولا مرتضی دے دین وچ خیال آیا، فرمایا او پرندہ ہد پرندہ
حضرت سلیمان علیہ السلام دے لشکر دے نال اڑدا سی اللہ نے انہوں اینی طاقت عطا فرمائی سی اڑدا زمین تے ویکھ لیندا سی پانی کتھے وے چنج مار کے دس چھڑدا سی ایتھوں پانی پی لو او گرامی قدر احباب مولا مرتضیٰ دے ذہن وچ خیال آیا لوگو جیڑا پرندہ چند مہینے چند سال نبی سلیمان علیہ السلام دے سائے وچ رہیا ہوئے اللہ نے انہوں اینا مقام عطا کیتا ہوئے میں علی تیو آیا جنہیں 6 سالاں دا نبی دی صحبت اختیار کیتی ہے امام الانبیاء دی صحبت اختیار کیتی ہے مولا مرتضیٰ نو اپنا جنابی علی او اختیار علم مقام ملیا آپ نے چل دیاں ایک پتھر دیکھیا پتھر ویندیاں فرمایا اینو ہٹاؤ اے دے تھلے پانی ہے اینو ہٹاؤ اے دے تھلے پانی ہے اینو ہٹاؤ اے دے تھلے پانی ہے جدوں جناب علی ایک نہیں 10 بندیاں نے تکا لایا پتھر ہلن دا نا نہیں لیندا سارے لشکر نے تکا لایا چھوٹا جیا پتھر ہلدا نہیں پیا آپ نے فرمایا پاسے ہٹ جو آپ نے صرف چھڑی دے نال تھوڑی جی اڑیس دیتی پتھر دوڑدا ہی چلا گیا جنابی علی جناب زمین گرے دی پانی نکلیا پانی پیتا لشکر نے پیتا سواریاں نے پیتا سارا ماجرا پادری ویندا سی پیا سارا ماجرا پادری ویندا سی پیا قریب آ کے آکھن لگا جناب مینوں دسو تسی نبی جے یا علی جے تسی نبی جے یا علی جے جدو نبی دی گل آئی تسی نبی جے جدو نبی دی گل آئی مولا مرتضیٰ دیاں اکھاں چواں سوا گئے آپ جناب زارو قطار رون لگ پہ ٹر جان او دلدار جنا دے او پھر کدیو روندے تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا اے دنیا ڈاڈی یا یارو دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے اے ڈر دے افنا کر دے اے ٹر گانے دلدار جنا دے اور نہ جیوں دے نہ مر دے علی نبی دی گل سنی رون لگ پہ فرمایا کہ علی رون والی گل کیڑی ہے مولا مرتضیٰ تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے گل کرن دا مقصد کی ہے تیرا نبی ہو یا علی ہو ایدی کی وجہ ہے آکھن لگا جناب ساڈی کتاب ہے اے ساڈی کتاب وچ لکھیا ہے اے پتھر یا نبی ہٹائے گا یا علی ہٹائے گا اللہ یار اے پتھر یا نبی ہٹائے گا یا علی ہٹائے گا مولا مرتضیٰ دینے اوے سن پادریا میں نبی نہیں نبی دا غلام علی میں علی اے ہن جناب میری پادری جاندا نہیں پیا پیچھا پیچھائیں لشکر دے نال مولا مرتضیٰ دینے کدھر جان دا ارادہ ہی آکھن لگا جناب ہن میں جانا کدھر جدھر علی جائے گا ادھر ہی اسی جاواں گے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر چھڈو ایک کرامت آپ دی بے شمار کرامتاں نے لیکن علی اوئے علی اوئے علی اوئے جدے بارے ارشاد فرمایا گرامی قدر حباب اے جنابی علی میدان احد دے اندر علی دی بہادری شجاعت اے دی بھی مثال نہیں ملدی جنگاں دے اندر میدان احد دے اندر جویں مولا مرتضیٰ نے تلوار چلائی ہے اے تلوار چلاندیاں اس انداز دے نال آپ دی تلوار دا نام سی ذوالفقار آپ دی تلوار دا نام سی ذوالفقار
اے ایسے طریقے نال تلوار چل دی ہے پئی لشکر چوں آواز آ رہی ہے لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، فرمایا کہ ذوالفقار ورگی تلوار بھی نہیں، علی ورگا کوئی جری بہادر بھی نہیں۔ تلوار چل دیے جے کدی خندق وچ مولا علی آ جان، یہ کدی جناب علی خیبر دے اندر آ جان تے تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر جناب علی ایو خیبر دا قلعہ، اس تو پہلے خندق دے جناب علی موقع دے اینو غزوہ احزاب بھی آکھدے نے، موقع ہے جناب علی خندق دا تے بہت بڑا جری قسم دا بہادر عمر بن عبد ود ایو بندہ ہے جڑا کلا 1000 بندیاں نال لڑدا سی، کلا 1000 بندیاں نال لڑن والا، بڑی جنابی انہیں 2-3 من دی زرہ پائی ہے، بڑا قداور، لوگ دے تو کمب دینے۔ میدان خندق دی اندر جدوں آیا ہے نا تے مسلماناں نوں جناب علی مذاق کردا ہے پیا، مبارز یعنی چیلنج کردا، آؤ کنے میرے نال لڑنا ہے۔ مسلمان قلیل نے، خندق دے پرلے پاسے مسلمان جناب علی صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھے نے، ایک واری انہیں للکاریا، دوجی وار انہیں مذاق کیتا، تیجی وار مذاق کیتا، حیدر قرار اٹھے آکھن لگے حضور اجازت دیو علی ایدہ کم تمام کر دے وے۔ اے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اچھا پھر نبی نے اپنی دستار علی نو دیتی ہے، نبی نے اپنی تلوار علی نو دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اوے دین محبت سے پھیلا ہے، اوے جنگاں پڑھ کے ویخ نبی دیاں کنیاں تلواراں ٹوٹیاں نے۔ اے جناب علی ذوالفقار تلوار ہے، نبی نے تلوار دیتی، اپنی دستار دیتی، نال دعا دیتی، فرمایا علی اللہ تیری مدد فرمائے گا، جا ٹر جا۔ ایک اللہ 1000 بندیاں نال لڑن والا بڑا سورما بندہ ہے۔ اے جدوں مولا مرتضیٰ آئے آپ نے آ کے آکھیا اوے عبد ود کر حملہ، عبد ود آکھن لگا تیرا نام کی ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ آندے نے میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں ابو طالب دا پتر ہاں۔ وہ آکھن لگا ابو طالب تیرا پیو میرا یار سی بھتیجیا، تو جا میں تینوں نہیں مارنا چاہتا، نالے تو نکاح جیا ہے تے میں کی تینوں مار کے جان ہی ضائع کرنی ہے تیری۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ دینے نہیں میں انج نہیں جانا، آکھن لگا بھتیجیا نہ کر، تیرا پیو میرا دوست سی، میں دوستی دا پاس رکھ کے تینوں معاف کرنا وا، جا ٹر جا میرے مد مقابل کوئی لے کے آؤ۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے وار کر، آکھن لگا نہیں بیٹا میں وار نہیں کرنا، میرے سامنے تے 1000 بندہ ہوئے تے پھر لڑن دا مزہ آندا ہے۔ فرمایا کہ تو علی دا قد نہ ویخ، قوت پروردگار ویخ، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آکھن لگا میں وار نہیں کرنا، انہوں بڑا طاقت دے گمنڈ سی، مان سی، آکھن لگا اچھا جے نہیں ہو رہنا تے تو وار کر۔ عبد ود نے اپنی زیرہ نہیں اگے کی تھی، وہ 3 من دی جڑی جناب لوہے دی زیرہ پائی ہے وہ نہیں اگے کی تھی، اپنا کندھا اگے کیتا، میں کندھے تے ہی وار سہواں گا، لیکن انہوں پتہ نہیں سی اے وار او وار ہے جڑا اصلوں ہی پار ہے، جیڑا اتھوں تک چلا جائے گا۔ جدوں انہیں جناب علی مذاق دے طور تے انج کر کے کندھا کیتا، مولا مرتضیٰ تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او جناب علی قوت پروردگاری، او جناب علی شیر خدا والی پاور آ گئی، آپ نے اتنی زور دے نال او دے تے جناب علی حملہ فرمایا کہ او دا بازو گر گیا، تلوار چل دی او دے ادھے سینے نو بھی کٹ دیتا ہے۔ اے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختصار نال میں عرض کرنا، جدوں خیبر نہیں فتح ہو رہا، خیبر دا قلعہ پہلا لشکر سیدنا ابو بکر صدیق، بڑی لڑائی ہوئی فتح نہیں ہویا،
دوسرا لشکر فاروق اعظم، بڑی لڑائی ہوئی، فتح نہیں ہویا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل میں انہوں جھنڈا دیواں گا، انہوں جھنڈا دیواں گا جدے ہتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام والے نے پتہ نہیں کنوں ملنا ہے جھنڈا، سارے اپنے اپنے خیال وچ چھیتی چھیتی صبح حضور دی بارگاہ تے آقا کریم علیہ السلام نے جناب علی سارے نو فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ حضور انہاں دے شعبے چشم یعنی انہاں دیاں اکھاں خراب نے، پانی وگدا پیا، اکھاں خراب نے۔ حضور فرمایا کوئی گل نہیں، لے کے آؤ۔ جدو مولا مرتضی سرکار نے لواب دان شریف لایا، اکھاں اس ویلے ٹھیک ہو گئیاں۔ پر میں علی اے لو جھنڈا تے اج اے خیبر دے قلعے تے جھنڈا لا کے آنا ہے۔ مولا مرتضی تاجدار حالات اختصار دے نال عرض کراں، اے ہوئے علی پاک نے گرامی قدر احباب خیبر دے اندر بہت بڑا ہے انہاں دا سورما جدا نام مرحب ہے، او بھی جناب علی سامنے آیا، انہیں مبارز آکھی، انہیں آکھی آؤ کوئی مقابلے دی اندر حضرت تاجدار حالات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نے نا، انہیں اپنا تعارف کروایا، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، اے جسلے جنابی علی اے مرحب نے ایک دن پہلے خواب ویکھیا سی، خواب دی اندر انہیں ویکھیا سی ایک ببر شیر او دے تے حملہ کر دے پیا، انہوں چیر پھاڑ کر دے پیا، اے جسلے جنابی علی اے مولا مرتضی سامنے آئے نے نا، انہیں اپنا تعارف کروایا تے ہون آکھن لگا آن والیا تو کون ہے؟ حضرت حیدر کرار نے او جناب علی آواز بلند فرما کے فرمایا کہ انی فرمایا کہ سمتنی ام حیدر، اوے میری امی نے نام میرا حیدر رکھیا ہے۔ اللہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے تے حیدر اس شیر نو آندے نے جڑا بار بار حملہ کرے، انہیں خواب رات ہی ویکھی سی، او کمبن لگ پیا، آکھن لگا شاید کدرے اے او شیر ہی نہ ہوئے۔ میرے امام نے بولے، میرے امام بول کے آکھدے نے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو قدرت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا جیسے آپ نے فرمایا کہ سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، اے جیسے جناب علی آپ نے فرمایا تو وار کر میں تیرا وار روکاں گا۔ جیسے انہیں وار کیتا، حیدر کرار نے گرامی قدر احباب آپ نے اپنی زرہ جناب علی اپنی ڈھال اگاں کی تھی، او تلوار نے کٹ دی اے مرحب دی تلوار مولا مرتضی دے اے جناب علی پیشانی مبارک تے لگ گئی، تھوڑا جہا زخم آ گیا، خون آ گیا لیکن زیادہ زخم نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جیسے جناب علی پہلے حملے تھے آپ دی جناب علی ڈھال ٹوٹ گئی ہے، آپ نے دوسرے حملے تو پہلے ہی او خیبر دا دروازہ جنہوں 70 بندے بھی نہیں سن ہلا سکتے ایک ہاتھ نال چک کے ڈھال دا کم لیا ہے۔ اے علی جس دروازے نو 70 بندے نہیں چک سکتے، آپ نے چک کے تے ڈھال بنائی، حملہ روکیا۔ اور مولا مرتضی دی واری آئی، آپ نے ایسی جناب علی جوان مردی نال ایک کوئی وار فرمایا، او دی جناب علی زرہ کٹی گئی، سر کٹیا گیا، تھلوں تک جناب علی ادھا ہوندا پیا، علی دی تلوار چل دی زمین تے آ گئی۔ علماء فرماؤندے نے ایتھے حاطف چوں آواز آئی، او تلوارے رک جا کتے زمین دے بھی دو ٹوٹے نہ کر چھڑی۔ اے علی دا وار ہے جڑا کدی خالی نہیں جاتا۔ 21 رمضان شریف، 17 رمضان شریف یا 19 رمضان شریف علی پاک او نے گرامی قدر احباب ایک دن پہلے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر احباب کدی مسلح تے بیندے نے، کدی اٹھ دے نے، کدی آسمان بیندے نے۔ آپ دی بیٹی حضرت ام کلثوم آدھی نے ابا جی خیر تے آئے وے، پر میں کہ مینوں کل خواب آئیے، حضور علیہ السلام فرماتے نے علی بڑی دیر ہو گئی ہون آ جا، تے مینوں لگدا ہے ہن میرا وقت اخیر آ گیا ہے۔ حضرت تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر احباب 17 یا 19 رمضان شریف نو نماز فجر واسطے جا رہے نے،
آپ دے گھر دے اندر 8 بطخاں سن، وہ 8 بطخاں جناب علی پر مار دیاں نے، زمین تے پیر مار دیاں نے، مولا مرتضیٰ دا دامن پھڑ دیاں نے۔ اے گھر والیاں نے ویکھیا کدی بطخاں نے انج کیتا نہیں، انج نہیں کیتا کی وجہ ہے؟ مولا مرتضیٰ تے جان دے سنے کیوں کر دیاں نے؟ فرمایا بابا کیوں کر دیاں نے؟ آپ فرماؤندے نے انہاں نو پتہ ہے انہاں دا مالک جاندا ہے پیا، اے مینوں روک دیاں نے پیاں نہ جاؤ علی نہ جاؤ، خطرے تو خالی نہیں، لیکن جیڑی ہونی ہے ہونی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز واسطے جگاؤندیاں حضرت تاجدار حالاتاں فجر دی نماز واسطے آپ نے جسلے گرامی قدر حباب پہلی جناب علی نماز پہلی رکعت پہلا سجدہ کیتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم اے خارجی نے جناب علی زہر دے اندر بجھیا ہویا جناب علی خنجر آپ دی گردن مبارک آپ دے سر مبارک تے بڑا شدید حملہ کیتا، آپ دا سجدہ بھی پورا نہیں ہویا، آپ شدید زخمی ہو گیا، آپ نو پکڑ کے بٹھایا گیا، مولا مرتضیٰ نو گھر لے کے آیا گیا، ابن ملجم نو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ پریشان بیٹھے نے ویکھو نماز نال کنا پیار ہے علی پاک دا، پریشان بیٹھے نے۔ اے جناب علی حسنین کریم آندے نے بابا پریشان کیوں ہے؟ علی آندے نے اوے ظالم نے مینوں پورا سجدہ بھی نہیں ادا کرن دتا، میرا پورا سجدہ بھی نہیں ہویا، حملہ کر دیتا ہے۔ جدوں اینی گل کیتی ایک جناب علی وجدان والے صاحب وجدان آکھدے نے اس ویلے حسین پاک اٹھے ہون گے، حسین پاک بابے دا ہاتھ پھڑ کے آکھیا ہوئے گا بابا پریشان نہ ہو، اے تیرا رہندا سجدہ کربلا دے ٹبیاں تے حسین ادا کرے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن سبق اے عطا فرمایا کہ جاندی وار بھی نماز دی فکر ہے، ہر ویلے نماز دی فکر ہے۔ تو آؤ میرے دوستو نماز دی فکر کریے، نری رمضان شریف چ نہیں بلکہ بعد از رمضان شریف بھی نماز دی فکر کریے۔ اے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی مطہرہ نے جدوں اذان ہوندی سی نا تے آپ دا رنگ پیلا پی جاندا سی، پر بالکل رنگ کھٹا پی جاندا سی، جویں بندے نے پیشی تے نہیں جانا ہوندا عدالت وچ کہ ہن پتہ نہیں کی حکم لگے گا، اس طرح دی صورتحال۔ تے جناب علی پوچھن والیاں پوچھیا علی جدوں اذان ہوندی ہے تہاڈا رنگ کھٹا ہو جاندا ہے، پھک پڑ جاندا ہے، پریشان ہو جاندے جے؟ تے فرمایا کہ میں اللہ دی عدالت چ جا رہا ہوں، او دی عدالت چ جا رہے ہیں، خرے قبول کرے نہ کرے۔ تو اس واسطے دوستو سانو چاہیے کہ اسی نماز دی پابندی اسی نماز دی پابندی کریے۔ دوستان عزیز اگر عید الفطر جمعے نو ہوئی لیکن لگدا نہیں انشاءاللہ ہفتے نہیں ہوئے گی، پر اے 4-5 بندے بولے نے جتھے 29 رکھ لے ایک رکھن لگیا کی اوتھے پہاڑ ڈگ پینا، کچھ نہیں ہوندا، اگلا جمعہ بھی آ جائے تے اللہ پاک خیر فرمائے ہے جی، تے اللہ خیر کرے۔ اگر دی گل ہے اگر عید ہو گئی جمعے نو تے پھر انشاءاللہ عید الفطر 7:30 بجے ہوئے گی، اگر ہو گئی تے 7:30 بجے ہوئے گی، اگر گرامی قدر احباب پھر فطرانہ جنہ دوستاں نے دینا ہے وہ عید الفطر تو پہلے فطرانہ جڑے اپنے عزیز و کارب غریب نے ماڑے نے انہاں نو دے سکدے ہو، اور ضروری طور تے مدرسہ جڑا ہے وہ زیادہ مستحق ہوندا ہے، اس تو بعد اپنے خاندان چوں اگر نہیں کوئی ہے مستحق تو پھر مدرسے دے طلباء نو جناب علی اپنا فطرانہ جمع کرواؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سانو سارے صحابہ کرام دی سچی پکی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔